بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ جب انسان مر جائے گا تو کیا ہوگا؟ ذرا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا بنے گا، ہمارا کیا ہوگا؟ شاید کہ آپ سوچتے ہوں، کیونکہ آج کل تو موت کا تذکرہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ نہیں سوچتے انسان کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ اس دنیا میں آئے ہیں، جیسے آئے ہیں ایسے ہی واپس بھی جائیں گے اللہ کے پاس۔ جیسے اللہ کے پاس سے آئے ہیں ویسے اللہ کے پاس جانا بھی ہے۔ تو انسان یہ کیوں نہیں سوچتا؟ اور انسان کی موت کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کسی کی بھی موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ موت بتا کے تھوڑی آ رہی ہے کہ میں کل آؤں گی، پرسوں آؤں گی۔ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ یہ انسان کب مرے گا۔ اللہ جانتے ہیں کون کب اس دنیا سے جانے والا ہے، لیکن ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ موت کے بعد کیا بنے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ موت کا وقت جب آ پڑا تو ساری دنیا کی دولت بھی تم کہو گے نا موت کو، ساری دنیا کی دولت بھی دے کر ایک سیکنڈ مانگو گے اللہ سے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ساری دنیا کی دولت بھی کسی کام نہیں آئے گی۔ جب موت آ گئی تو بس پھر آپ کو جانا پڑے گا۔ آپ ساری دنیا کی دولت بھی دے دیں اللہ کو، تب بھی وہ دولت قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے موت کے وقت کسی کو بھی رعایت نہیں ملتی، نہ توبہ کی ملتی، نہ ہی ایک سیکنڈ بھی نہیں ملتا۔ بالکل جس ٹائم اللہ نے موت جس کی لکھ دی اسی وقت موت آئے گی اور اسی وقت انسان کی موت ہونی ہے۔ اس سے نہ اوپر ہوگی نہ نیچے ہوگی۔ موت کے بعد کیا بنے گا؟ سیدھا سیدھا آنسر یہی ہے کہ جو انسان دنیا میں نیک اعمال کرے گا، اعمال صالح کرے گا، وہی موت کے بعد سکون والی، راحت والی آخرت، راحت والی زندگی حاصل کرے گا۔ کون کرے گا؟ وہی تو کرے گا جو نیکی کرے گا، دنیا میں اللہ کی عبادت کرے گا، گناہوں سے بچے گا، کبیرہ گناہوں سے بچے گا، وہی موت کے بعد عیش کرے گا، وہی موت کے بعد اسی کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ بس سیدھا سیدھا آنسر ہے۔ جو گناہوں میں، گناہ کبیرہ میں اپنی زندگی بتائے گا، پب جی کھیلے گا۔ پب جی کھیلنے کا مطلب یہ نہیں ہے میں آپ کو حرام کام کہہ رہا ہوں کہ پب جی کھیلنا حرام کام ہے۔ ٹائم ویسٹنگ ہو رہی ہے پب جی میں اور کسی کام میں، کسی بھی کام میں، اب آپ کسی بھی کام میں آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر لیں، اللہ نہیں کہیں گے کچھ بھی، اللہ ابھی کچھ نہیں کہہ رہے۔ آپ پب جی کھیل لیں یا پھر کرکٹ میچ دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ کے آپ ٹائم ویسٹ کر لیں، اللہ کچھ نہیں کہیں گے، اللہ کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن مرنے کے بعد اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ اس وقت تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی تھی؟ اللہ ابھی کچھ نہیں کہیں گے، لیکن موت کے بعد میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ سیدھا سیدھا آنسر ہے۔ جو اپنی زندگی کو کبیرہ گناہوں میں بتائے گا تو پھر اس کا نماز چھوڑے گا، روزہ چھوڑے گا، رمضان کے روزے چھوڑے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، جو صاحب نصاب ہے، جو رکھتا ہے حج کرنے کی حیثیت، حج نہیں کرے گا، تو ان کاموں کو جو چھوڑے گا وہ اس کا نہیں بنے گی، اس کی آخرت نہیں بن رہی۔ اسے موت کے بعد اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ اچھا سلوک ہوگا اس کے ساتھ جو دنیا میں نیک اعمال کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، روزہ رکھے گا، نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، نیک اعمال کرے گا، صدقہ دے گا۔ ان کا موت کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ ان کے ساتھ نہیں ہوگا جو کبیرہ گناہوں میں اپنی زندگی، کبیرہ گناہ میں مبتلا ہیں۔ دیکھیے موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، کل بھی موت آ سکتی ہے۔ بہت میرے جاننے والے ایسے ہیں، بہت ایسے ہیں، نام تو میں لیتا نہیں ہوں، لیکن میں کسی سے کہتا ہوں نماز پڑھنے چل رہے ہیں، کل سے پڑھوں گا۔ جو نماز نہیں پڑھتا نا، جسے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، اس کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں کہ میں نماز نہیں میں کل سے پڑھوں گا۔ کل پتہ نہیں بیچارے کی کل آئے گی نہیں، کل اس کی آتی ہی نہیں ہے، وہ کل موت میں بیت جائے گی لیکن وہ کل نہیں آئے گی۔ تو بھائی کل سے نماز پڑھنے والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج سے نماز پڑھے، کل سے نہیں، آج سے۔ ایک کہاوت ہے نا، کل کرے سو آج کر، وہی وہ کہاوت بہت صحیح ہے۔ کل کرے سو آج کر، کل کا کام، آج کا کام کل پہ نہ سونپو، کیونکہ کل کسی نے نہیں دے گی، وہ کل پتہ نہیں کب ہوگی، کچھ نہیں پتہ۔ تو اسی لیے بھائی کام جو آپ نماز اگر نہیں پڑھتے تو آج سے ہی شروع کریں۔ عشاء کا وقت ہے، عشاء سے شروع کریں، عصر کا وقت ہے، عصر سے شروع کریں۔ جب بھی آپ کو آپ کی آنکھیں کھل جائیں تو شروع کر دو بس اللہ کا نام لینا، نماز پڑھنا۔ جس کو جس وقت اللہ نے ہدایت دے دی
اس کا سمجھو آخرت بن گئی. اور اگر ایسے کبیرہ گناہوں میں زندگی بتاؤ گے کوئی فائدہ نہیں. میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ موت کے بعد اچھا سلوک اس کے ساتھ ہوگا, راحت اسے ملے گی. جو نیک کام کرے گا, جو بد کرے گا اسے نہیں ملے گی. امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.